سب سے پہلے تو مولانا صاحب کی جو اسیسمنٹ ہے کہ وہ جغرافیائی تبدیلیوں کے ان کے منہ میں خاک، ہمارے منہ میں خاک، لیکن وہ یہ خطرات محسوس کر رہے ہیں. آپ بھی ایسا کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، مولانا صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں اور مختلف وفود، مختلف لوگوں سے ان کی ڈسکشنز چیزیں ہوتی رہتی ہیں. میں سمجھتا نہیں ہوں، لیکن مولانا صاحب کو شاید اس چیز کا ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہو، لیکن میرے تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچی، اور ہم اس پہ کوئی ایگری نہیں کرتے کہ اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہونی چاہیے. مولانا صاحب نے بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس اس چیز کی کوئی انفارمیشن نہیں. اسی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ 7 اضلاع ہیں بلوچستان کے جو نو گو ایریا بن چکے ہیں. کل کو خدا نخواستہ وہ اگر آزادی کا اعلان کر دیتے ہیں ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیا جائے گا. نہیں. دیکھیں، نو گو ایریا حالات خراب ہیں، اس کے اوپر تو حکومت اور سیکیورٹی فورسز اپنا ایک پوری اس کے ساتھ لگے ہوئے کہ اس چیز کو ہم ٹھیک کریں. ایسا سچ نہیں ہے کہ وہ میں کل اٹھ کے آ جاؤں، میں ڈی خان سے کھڑا ہو جاؤں، مولانا صاحب کھڑے ہو جائیں کہ ہم آزادی کا اعلان کر رہے ہیں. ایسی چیزیں نہیں ہیں. اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں، وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کام کر رہی ہے یا سیکیورٹی فورسز مل کر کام کر رہی ہیں اس کے اوپر. یہ بات کتنی سچ ہے کہ آپ فیصل کریم کنڈی شام 7 بجے کے بعد بغیر پروٹوکول کے ڈی آئی خان کے قرب و جوار میں پھر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ڈی خان میں سٹی میں پھر سکتا ہوں، اور دیہاتوں میں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں اکیلا ڈرائیو کر کے دیہاتوں میں کیا نکلوں گا. لیکن ہمارے جو ڈی خان میں حالات ہیں، آج کی بات نہیں ہے، ڈی خان، ٹانک، لکی، بنو، کوہاٹ، مغرب کے وقت پولیس چوکیاں بند ہو جاتی عصر کے بعد. عصر کے بعد، اور لوگ پھر جس نے ٹریول کرنا ہے وہ اپنے ذمہ داری کے اوپر ٹریول کرے. بالکل. دیکھیں، جو لوگوں سے بھتے لیے جاتے ہیں، پکڑا جاتا ہے. ٹورسٹ جو ہیں جو گزر رہے تھے ان کو تو نہیں پتا کہ ہمارے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بلیک آؤٹ ہے میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. اور نارملی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وہ ہمارے وہ آج کل شوق ہے لوگوں کو گروپس بنانے کا چیزیں، تو گروپ میں ہوتا ہے کہ فلاں روڈ پہ نہ جائیں، یہاں پہ نہ جائیں. ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں، 1 ہفتہ ہو گیا، میرے پارٹی کا ڈویژن پریزیڈنٹ ہے جو تحصیل میئر رہا ہے، اس کا بھائی اس وقت سٹنگ ایم این اے ہے، اس کا بھتیجا سٹنگ ایم پی اے ہے، اس کو دن دہاڑے اٹھا کے لے گئے. دن دہاڑے. اور وہ اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے جنازے پہ، اور ساری فیملی آ رہی تھی، اور پوری ان کی جو ہے وہ تھوڑا سا آگے تھے فیملی کے ساتھ، فیملی کو چھوڑ دیا، ان کو گاڑی سے اتار دیا. پیچھے جو آ رہے تھے ان کے سامنے 10-12 لوگ تھے، 15 ان کو لے گئے. اور مولانا صاحب یہ جو معدنیات کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی کانے ہیں، یہ گریفائٹ کی بات کر رہے ہیں غالباً، یہ کس کے پاس ہیں؟ پاکستان یہ ان کے ٹھیکے کس کے پاس ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں معدنیات تو آپ پتہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو معدنیات موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سارا فوکس اس پہ کر لیں، آئی ایم ایف کی جگہ پہ ان پہ کر لیں، تو ایم ایف سے ہم چھوڑ جائیں گے. اگر ہم 2-3 چیزوں پہ پاکستان میں فوکس کر لیں تو پھر تو مولانا کی بات درست معلوم ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فوکس کیا گیا ہے جنگ پہ، اس کو ان ٹارگٹ سے بی ایل اے اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں نو گو ایریا بنا رہی ہیں. یا تو آپ کے پاس کیپیسٹی ہو کہ آپ جا کر وہاں پر مائننگ کر لیں، یا آپ کو انٹرنیشنل فارمز چاہیے، آپ کو سعودی عرب چاہیے، آپ کو قطر چاہیے، آپ کو یو اے ای چاہیے، آپ کو چائنا چاہیے، امریکہ چاہیے، جو وہاں پر آ کے آپ کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کریں، پروجیکٹس کریں. جب وہاں پر دہشت گردی کے واقعات ہوں گے تو وہ ان کے لیے فورن انویسٹرز کے لیے نو گو ایریا بن جائے گا. دیکھیں تو ہی میک سینس. اس پہ کیا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس کے اوپر آپ ورک آؤٹ کریں. آپ یہ جو ایریاز آپ نے بتائے ہیں، اس پہ اگر ایک امن بحال کر لیتے ہیں، یہ چیزیں آپ کر لیتے ہیں، آپ اپنی بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کر لیتے ہیں اور اپنے کسانوں کو سپورٹ کر لیں، 3 فیلڈ سپورٹ کر لیں، باقی چھوڑ دیں، آپ کا پاکستان آئی ایم ایف سے بھی جان چھوٹے گی، پاکستان ترقی بھی کرے گا. اب میں مطلب ایک ہفتے میں کئی دفعہ اپنی بزنس کمیونٹی سے ملتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ بڑی مطلب ہے کہ مار کھائی ہوئی بزنس کمیونٹی ہے خیبر پختونخوا کی. پھر آپ پنجاب کو بھی دیکھیں، کراچی کو، آپ اپنے بزنس مینوں کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کو پاکستان کدھر سے کدھر پہنچا دیں گے. بات تو یہ ہے کہ اب بزنس مین کے پاس تھوڑا پیسے آتے ہیں. اب میں مثال دیتا ہوں، البانی کی شادی ہوئی ہے انڈیا میں، اس نے کتنی پی آر کمپین چلی، 1 مہینے میں پوری دنیا کو اس نے انڈیا میں اتار دیا تھا. امبانی کی طرح کوئی پاکستان میں تو کر لینا، پہلے نیب کا نوٹس جائے گا، پھر اینٹی کرپشن جائے گی کہ پیسے کدھر سے ہیں، پہلے اپنے پیسوں کا حساب دو. ننڈی صاحب یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے کہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں ماضی میں قومی اسمبلی کے، اہم اجلاس جن میں سیکورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی جاتی ہے، اب وفاق کے نمائندے کے طور پر اس پروونس میں موجود ہیں جہاں پر دہشت گردی کا مسئلہ موجود ہے، بہت عرصے سے ہے، بریفنگز ملتی ہوں گی. یہ بتائیں کہ افغانستان کو ایک ٹیرر لانچ پیڈ کے طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کرنے والے ممالک کون سے ہیں؟ یہ ان کو یہ جن کے آپ کہہ رہے ہیں یہ ایکوپمنٹ ہے، یہ اسلحہ ہے، یہ ٹریننگ ہے، میپس ان کے پاس ہوتے ہیں، نائٹ ویژن گوگلز ان کے پاس ہیں، سنائپرز ان کے پاس، جو گنز ہیں وہ بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ جدید ترین ہیں، یہ اسلحہ موجود ہے. اس میں کون سی انٹرنیشنل پاورز ملوث ہیں، کون سے ممالک ہیں جو اس تمام معاملے کو فنڈ کر رہے ہیں؟ ان آئسولیشن تو یہ آپریٹ نہیں کر سکتے.
دیکھیں وہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. اس میں تو پہلی بات تو انڈیا ہے جو کہ آپ کے ملک کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, آپ کے ملک میں ایسی قسم کی چیزیں کرنا چاہتا ہے. اور ہم نے ہمیشہ افغانستان سے بات کی ہے کہ آپ کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے, آپ اس چیز کو ٹھیک کر, لیکن کبھی بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. وہاں پر اگر انڈین وہ کہیں یا پاکستان کے مخالف جتنے بھی ملک دشمن عناصر ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے آپ کے لیے یہ چیز استعمال کر آپ کے خلاف جو ہے وہاں پہ ان کی سرزمین استعمال کر کے چیزیں کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ جتنے سوسائڈ اٹیکس ہو رہے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں تو کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ وہی اکراس دی بارڈر آ رہے ہیں, وہی چیزیں, کوئی لوکل بندہ تو نہیں کر رہے. لہٰذا انڈیا تو کا تو 100% اس کے اندر انوالومنٹ ہے اور باقی بھی چیزیں, لیکن افغان حکومت ابھی اس سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی. افغان حکومت نے یہ چیزیں کی, مطلب ہے کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو روک نہیں رہے تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اب تک ہو رہی ہیں. دنیا کے صرف 2 ملک ایسے ہیں جو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم BRI کے خلاف ہیں, ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے خلاف ہیں. ایک امریکہ, ایک ہے انڈیا. یہ 2 ممالک, اب یہ جو واقعات ہوتے ہیں جب آپ اس کے تانے بانے جوڑتے ہیں, ہماری ریاست, ہمارا ملک, انڈیا کو ہم سمجھ سکتے ہیں میاں صاحب کا ایک سرٹن پوائنٹ آف ویو ہے, سچن جندل کے ساتھ ان کی دوستی ہو سکتی ہے نریندر مودی کے حوالے سے, لیکن ان کو کال آؤٹ کون کرے گا؟ اگر وفاقی حکومت بیٹھ کر وہ انڈیا ہمیں قرار دے کہ آپ ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہیں, وہ ٹیررزم کے معاملے پر آپ کو جتنا کچھ بدنام کر سکتا ہے انٹرنیشنل فورمز پر وہ کرتا ہے, جواب کیوں نہیں آتا؟ کیا مجبوری ہے؟ نہیں دیکھیں انٹرنیشنل فورم پہ اگر انڈیا آپ کو بدنام کرے تو پاکستان بھی اپنا جو ہے وہ کیس ہر جگہ پہ پریزنٹ کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان نہیں کرتا. اور جو طریقے ون بیلٹ ون روڈ کے اوپر آج سے نہیں کئی کافی عرصے سے ریزرویشنز ہیں, اور لیکن پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے وہ کسی سے رکھی چھپی نہیں ہے. ریسنٹ وزٹ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا جو چائنا میں تھا وہ بھی ہے, اور چائنا کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ پاکستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں شاید کچھ ان کی وجوہات بھی ہیں, کیونکہ ہماری تو مشترکہ وہ ہے کہ یہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو ہے کہ یہ چیزیں ہوں, اور ہم پر جتنا بھی پریشر ہے کبھی ہم نے پریشر نہیں لیا اور ہم نے اس چیز کو کنٹینیوٹی کے اوپر کام کیا ہے. لہٰذا چیزیں ہوں گی. اب وہ افغانستان بھی جا رہے ہیں, یہ روڈ ون بیلٹ ون روڈ جو افغانستان بھی جا رہا ہے, لیکن یہ چیزیں ہوں گی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اور میں اگر بیٹھیں, آپ کا اور میرا اختلاف اپنی جگہ پہ, سیاسی اختلاف بھی اپنی جگہ پہ, لیکن ریاست کے لیے اور ملک کے لیے تو ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا نا. کہ آپ کہیں کہ میں کہوں کہ نہیں اگر میں ہوں تو ریاست بھی ہو اور ملک بھی ہو, اگر میں نہ ہوں اقتدار میں تو ریاست بھی نہ ہو اور ملک بھی نہ ہو, ایسی چیزیں نہیں ہوتی. ہم اپوزیشن میں تھے, انڈیا کے خلاف بات ہوتی تھی, پاکستان کی سلامتی کی بات ہوتی, کوئی بھی ایشو ہوتا تھا, اپوزیشن ایز اے اپوزیشن ہم وہاں پر موجود ہوتے تھے, لیکن ہمارا چیف سیکرٹری آف دی پاکستان موجود نہیں ہوتا تھا. ٹھیک, آپ جو کچھ بھی کر لیں. ابھی ریسنٹلی مجھے جب فون آیا انٹیریئر منسٹری کی طرف سے, محسن نقوی صاحب نے ریکویسٹ کی, مجھے CM کا بھی فون آیا جب پشتون جیل کا تھا کہ صوبے کے امن کے لیے آئیں اکٹھے ہوں. ہم سب اختلاف چھوڑ کر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس چلے گئے تھے. احمد ولی صاحب بھی تھے, شیر پاؤ صاحب بھی تھے, وہ ایسے لوگ گئے تھے جو کبھی بھی ہم CM ہاؤس نہیں گئے 2018 کے بعد, لیکن امن کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جواب دیتی ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. نریندر مودی خط لکھتے ہیں, اس میں وہ ممبئی حملوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں, وہ اس میں دہشت گردی کی بات بھی کرتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم کے خط میں نہ سمجھوتا ایکسپریس کا تذکرہ ہوتا ہے, نہ کلبھوشن یادو کا تذکرہ ہوتا ہے, نہ BLA کا اگر یہ نہیں ہے تذکرہ ہوتا ہے. اگر یہ نہیں ہے, ہمارے وزیر دفاع 150 پریس کانفرنس کرتے ہیں, ان میں سے 1.5 پریس کانفرنس بھی ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے راجناتھ سنگھ کے متعلق بات کی, اور 150 پریس کانفرنس میں عمران خان کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. اگر یہ نہیں ہے تو یہ وزارت خارجہ اور ہمارے ڈیفنس منسٹری کی بڑی کمزوری ہے. امبانی کی جو ٹوٹل ورتھ ہے وہ پاکستان کے اوپر جتنے قرضے ہیں اس سے زائد ہے. نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے لیول پہ کریں گے نا, آپ تھوڑا سا شوشہ کر لیں گے نا, پیچھے سے نوٹس آ جائے گا نیب کا بھی انٹیگریشن, بھائی حساب اتنے نہیں. یہ سوال میں نے کس سے کرنا ہے کہ ایک شخص ہے, ایک انڈیویجول ہے, بات چل گئی ہے کہ مکیش امبانی ہے, وہ وینزویلا سے, وہ روس سے تیل منگوا کر جام نگر ریفائنری میں اس کو ریفائن کر کے ایکسپورٹ کرتا ہے. امریکہ جو پوری دنیا میں ان ممالک پہ پابندی لگاتا ہے کہ آپ روس سے وینزویلا سے ٹریڈ نہیں کر سکتے, ایک شخص جو ہے وہ یہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے, اس کو ویور مل جاتا ہے, امریکی صدر کی طرف سے استثناء وائٹ ہاؤس علیحدہ سے جاری کر دیتا ہے. ہم یہاں پر سوال کس سے کریں؟ 25 کروڑ کا ملک ہے, ایٹمی قوت ہے, سب سے ون آف دا پوٹنٹ موسٹ آرمیز ان دا ورلڈ ہے, سیاحت کا پوٹینشیل ہے, سب کچھ ہے, اور ہمارا اپنا پورے ملک کا ملا کر اتنا انٹرنیشنل پریشر اور کلاؤٹ نہیں ہے کہ ہمیں امریکہ سے یہ ویور مل جائے کہ ہم ایران سے ہی کچھ منگوا لیں. دیکھیں ایران اور چیزیں دیکھیں, ایران میں تو دیکھیں جب ہماری حکومت تھی ہم نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو کیا ہوا, اس کے اوپر ہمیں ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے, ہمیں بیٹھنا چاہیے. جب تک ہم اس کو ہیمر نہیں کریں گے نا, ایک دفعہ جائے بس آپ نہیں کر سکتے, بھائی آپ جائیں ان کو بتائیں
کہ اگر ہمیں یہاں سے یہ چیز اگر ہمیں 10 روپے میں مل رہی ہے اور دوسری چیز مجھے مل رہی ہے 100 روپے پہ، تو آپ مجھے کم از کم 10 روپے والی چیز لینے دیں، 10 نہیں تو مجھے 11 روپے پہ کوئی چیز دے دو. میں کہاں سے جاؤں گا اس حالات میں؟ یہ تو دیکھیں ہم نیگوشیشن کرنی ہے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہوگی اور ان کو راضی کرنا پڑے گا. کہ کیا ہمیں ون بیلٹ ون روڈ پہ پریشر نہیں ہے؟ پریشر ہے. پھر کیسے ہم چلا رہے ہیں اس کو؟ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا، ان کا وہ دبئی میں جب پرو فریکچر ہو گیا تھا، بڑے ڈرامے شروع ہوئے، جی پریزیڈنٹ صاحب کو روک دیا گیا ہے، نہیں گئے ہیں، فلاں ہیں. چلے نہیں گئے، وزٹ بھی کر رہے ہیں، جو ان کا وزٹ تھا سارے وزٹ بھی کر رہے ہیں، واپس بھی آ گئے، ان سے میٹنگز. لیکن وہ آپ کو چائنیز جو ہیں وہ دو چیزیں کہہ رہے ہیں، ایک اپنی سیاسی لڑائی ختم کریں، دوسرا اپنے لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دیں. یہ انہوں نے اوپنلی، پہلے کبھی نہیں کرتے تھے وہ. دیکھیں سیاسی لڑائی ہم کیا کریں؟ عمران کو نعرو دے دیں. عمران نے 9 مئی میں ملوث تھا، انہوں نے عدالتیں نے اس کو دیکھیں کیا وزیر اعظم نے بیٹھ کر فیصلہ سے لکھا تھا؟ عدالتوں نے ان کو دینا نا، عدالتیں آزاد ہیں، عدالتوں نے ان کے جو کرتوت ہیں ان پہ سزا نہیں دیں گے. آپ بولیں گے نہیں ٹھیک ہے، یہ ہمارے GHQ پہ بھی حملہ کرے، یہ ہمارے کور کمانڈر کے گھر پہ بھی حملہ کرے، یہ ہمارے سرکاری املاک پہ بھی حملہ کرے، اور ہم کہیں گے بس ٹھیک ہے. انڈینائبل، ارریفیوٹیبل، ایکشنیبل ایویڈنس سامنے رکھیں، ٹرانسپیرنسی پہ آپ سزا دے دیں. سزا آپ دیتے ہیں توشہ خانہ پہ، سزا آپ دیتے ہیں عدت کیس پہ، سزا آپ دیکھیں. آپ کے پوائنٹ کو بالکل ایکسیپٹیبل ہے، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. سوال ہم تو آپ سے یہ کریں گے نا کہ پھر آپ جن باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر ایویڈنس رکھ کے سزا دے دیں. اگر سزا آپ عدت کیس پہ دیں گے تو ان کے پاس بھی ایک پوائنٹ آ جائے گا، وہ کہیں گے کہ دیکھیں نہیں یہ دیکھیں جو قانون ہے پاکستان کا، جو چیزیں قانون کے مطابق ہیں، چاہے وہ عدت کا ہے، چاہے وہ آپ توشہ خانہ کی بات کریں، چاہے باقی کریں، جس چیز میں چیزیں ثابت ہو رہی اس پہ آپ بولیں گے نہیں 9 مئی میں دے دو لیکن باقی میں معاف کر دو. ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. جو کیسز چل رہے ہیں